اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ بھائیو، آج مناسب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیاں معاف کرے کہ انسان جب بھی تعامل کرنے لگتا ہے مختلف لوگوں سے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ کبھی چل پڑتا ہے اچھائی اور کرنے کے لیے، لیکن ٹائم ہی ایسے ہی اس کو طے ہو جاتا ہے کہ اس سے کبھی کوئی چیز فرائض تک بھی کچھ اثر پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ نے ذمہ لگایا ایک صحابی کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے، تو وہ صحابی کو بھی نیند آ گئی، بلکہ اس نے بھی یہی عرض کیا، رسول اللہ جو آپ کو ہی سب کو نیند آئی مجھ کو بھی آ گئی۔ تو پھر کس طریقے سے نماز قضا پڑھی گئی جماعت کے ساتھ؟ تو ایسے ہی کبھی ہوتا ہے انسان کوشش کر رہا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اپنے فرائض پر اثر ہو رہا ہے، تو پھر ہی شیڈول کو صحیح کرنے لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کرے، میں کیسے ہی کروں، کس طریقے سے چلوں جہاں ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی پرہیزگاری اور پھر دیکھنا فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ مہربانی کر دیتا ہے۔ اور اس لیے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھا کہ اس آیت کریمہ مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی پرہیزگاری کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کیا کرے گا، چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے لیے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ کیونکہ کوئی لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہاں دیکھیں ہمارا فلاں سے تعلق چھٹ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ پارٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کوئی کہتا ہے میں پہلے یہ دیکھوں کہاں حلال حرام ہے، کہاں جائز ہے ناجائز ہے، پھر اللہ ہی مہربانی کر دے گا۔ ان کے ساتھ تعامل رکھنا ہے، یعنی یہ غلط عقائد پر ہیں تو کیسے میں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہوں، کیسے یعنی ایسے کوئی کہیں میں گناہوں میں نہ پڑ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے
اور اس میں ایک یعنی بالکل یعنی چیز مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی لوگ بڑے بڑے کہتے ہیں فلاں سے ہمارا تعلق، فلاں سے سلام دعا ہے، فلاں فلاں فلاں، اور آخر میں وہ کچھ نہیں حاصل کر پاتے۔ اور کوئی لوگ نہ فلاں سے نہ فلاں سے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہی مزدوری کرتے، عام مزدوری محنت کرتے 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 اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب ایسے مہیا کر دیتا ہے کہ وہ پھر بڑے بڑے وہ جان پہچان والے، بلکہ بڑے بڑے لوگ جن کا لوگ ہی فخر کرتے ہیں ان سے معاملہ کر کے، وہ بھی ان سے مشورہ لیتے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کیا، وہ ہوا وہ کیسے ہوا۔ تو دیکھیں، تو پہلے اپنا مقصد رکھیں کہ اللہ کیسے راضی ہو۔ تو یہاں دیکھیں عورت کو طلاق دی جا رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک معمول بتایا کیسے ہی کیا جاتا ہے۔ اور اس میں طلاق میں آپ کو مثال دوں اس سے پہلے جو ہے کہ عورت عدت کا لحاظ رکھنا ہے، کہ یہ نہیں کہ کوئی ہم بستری کر لیا پھر طلاق دے دیا، سبحان اللہ، منع ہے، نہیں کرنا، ابھی انتظار کرنا ہے۔ حیض آئے تو حیض کے بعد ہی پھر جب پاک صاف ہو پھر دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا فیصلہ ہے، طلاق دینا ہے نہیں دینا، یا پھر انتظار کرنا ہے، حاملہ ہو گئی تو پھر فیصلہ کرنا ہے، یا حیض آ گیا تو انتظار کرنا ہے جب پاک صاف ہوگی۔ اور اس انتظار میں اس کا معنی عقل مندی اور سوچ سمجھ کر پھر ہی کرنا ہے۔ تو یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ جو ہی بہت سے لوگوں کے دل میں آئے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی حد جب کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں تو عقل کہتے ہیں ٹھکانے میں آ گیا۔ پہلے تو جلدی تھی، پھر سوچ سمجھ کر کہ ہاں بھی کر لوں گا تو پھر میں کیا کروں گا، وہ دیکھتا ہے میرا تو یعنی کیا بولتے ہیں، میرا یعنی میں نہیں ایسے رہ سکتا، تو پھر یہ صبر کر لیتا ہے۔ ایسے عدت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ نکلیں نہ نکالو جب عدت ہے، یعنی رجعیہ پہلی دوسری طلاق میں عدت کے دوران نہ عورت کو نکالا جائے، نہ وہ نکلے، نہ تم پر بھی منع، تم کو بھی منع ہے کہ ان کو نکالو۔ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے عقل ٹھکانے میں آ جاتا ہے، وہ خدمت کرنے لگتی ہے، یا مرد کو پھر عورت کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اور طلاق بھی بتایا جیسے کہ ایسے فوراً نہیں، غصہ آ گیا طلاق دے دیا، دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے ہم بستری کیا نہیں، اگر کی ہے تو پھر انتظار کرنا حیض آئے، اس سے پاک ہو۔ تو اگر اس نے کچھ نہ کیا ہو، حیض بھی آیا ہو، پاک ہو گئی ہو، تو اس کا معنی ہے مرد کو عورت کی حاجت پڑتی ہے، اور عورت کو بھی۔ تو آپس میں ان کے کیا اخلاق ہوں گے اس حالت میں، خود ہی آپ تصور کر لیں جو شادی شدہ ہیں۔ تو بہت ہی وہ یعنی ابھی فیصلہ جب کریں گے، اس کا معنی ہے کچھ عرصہ اس نے دیکھا چلتا ہے کام یا نہیں، یعنی آپس میں رہ سکتے ہیں نہیں، یعنی ذرا دور انداز وہ خود ہی اپنا فیصلہ کیا، پہلی دوسری طلاق سب کچھ۔ تو دیکھیں کتنا ہی اسلام میں ایسے اللہ تعالیٰ نے حدیں رکھی ہیں، جیسے آپ کو پچھلے درسوں میں ذکر کیا کہ پردہ وغیرہ، تو کوئی لوگ کہتے ہیں وہ کیا کہیں گے کیا کہیں گے، ابھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، لیکن جو لحاظ نہیں کرتے پھر کبھی ان کی گاڑی بگڑ جاتے ہیں۔ کوئی نے زبان مار دی، تمہاری عورت فلاں کے ساتھ ہنس رہی تھی، ابھی تم نے ہی اس کو آنے دیا، تو پھر ماحول ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے یہ جو نرسیں ہوتی ہیں ہسپتالوں میں، ایسی وہ بیچاری یعنی خاص طور پہ جو پردہ نہیں کرتی، ہنس رہی ہے وہاں یہاں، تو انسان بہت ہی کتنا ہی افسوس کی بات ہے کہ عورت ہو کر ہنس رہی ہے، اور جیسے کہ وہ عورتوں کے ساتھ ہو، یا اپنے بھائی یا اپنے چاچا ماموں کے ساتھ بات کر رہی ہو، حالانکہ وہ آدمی ایک عام ڈاکٹر ہے، یا عام وہ بھی نرسنگ یعنی یہ جو کام کرتے ہیں مردوں میں سے، اس کام میں جو نرس کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ایسے یعنی خیال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو
اگر کوئی آئے تو حجاب کے پیچھے سے بات کریں، وہ بھی نرمی سے، ولا يخضعن بالقول، یعنی ایسے طریقے سے بولو ہاں جی کیا چاہیے، یعنی بہت نرمی سے بات کریں، نہیں جی کیا چاہیے کون. تو جب وہ ذرا اس میں آواز جو ہے نا اس کو بولتے ہیں خشونہ، یعنی ذرا وہ نرمی والی بات نہ ہو، ذرا ہاں جی کیا چاہیے کون ہو ایسے. تو لیکن وہ جب بڑی نرمی سے بات کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں یعنی بیماری ہے برائی کی، تو اس کو جو ہے نا لالچ پڑ جائے گی. تو یہ خیال کیا جائے. پھر ایسے ہے کہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، یا مرد کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ بھی ہنس رہی تھی، فلاں بھی آیا اس کے ساتھ بھی، یا عورت کو پھر یہ ہے کہ فلاں کے ساتھ ہنس رہا تھا، اس کا منع ہے، اس کا کوئی تعلقات ہے یا کیا ہے کیوں، تو ایسے آپس میں ان کا گھر ہی اجڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. یہ مثال دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، آپ خود ہی جانتے ہوں گے ایسے مسائل گھریلو. وجہ کیا ہے؟ وہ بغیر پردے کے ہی آنا جانا، ہنسنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. ابھی یہ پردے، اس سے یہ پردہ کرتی ہے عورت تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت کے لیے بھی اچھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو، ہمارے اولاد بہن بھائی رشتہ دار حکمرانوں کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلنے کی، اور ہم سب کو برائیاں بدعات سے بچائے، شرک سے بچائے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.